وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم معراج کے سبق نمبر 37 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے باب معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین کے آخری حصے کو۔ آج یہ باب ختم ہو جائے گی اور یہ فصل۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف اس کی تکمیل باقی ہے۔ ففي الاثنين بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وفي الأربعة بالربع هكذا إلى العشرة، وفيما وراء العشرة يتوافقان بجزء منه، أعني في 11 بجزء من 11 وفي 15 بجزء من 15 فاعتبر هذا۔ ففي الاثنين دو میں، بالنصف نصف کے ساتھ، وفي الثلاثة اور تین میں، بالثلث تہائی کے ساتھ، وفي الأربعة اور چار میں، بالربع چوتھائی کے ساتھ، ہکذا الی العشرہ اسی طرح چلتے چلو 10 تک۔ وفیما وراء العشرہ اور 10 کے بعد یتوافقان دونوں اعداد جو متفق ہوتے ہیں، بجزء منہ ایک جزء میں، اسی اعداد کے ایک جزء میں، آنی فی 11 مثال کے طور پر 11 میں جو ہے بجزء من 11 کے ایک جزء میں دونوں متفق ہوتے ہیں، وہ فی 15 اور 15 میں دونوں متفق ہوتے ہیں، بجزء من 15 15 کے ایک جزء میں، فاعتبر ھذا آپ اسی کا اعتبار کر کے چلتے چلو جتنا حساب ہے۔ یہ عبارت کا ترجمہ۔ اب بات کیا چل رہی ہے؟ بات چل رہی ہے توافق کی۔ فرماتے جب دونوں اعداد متفق ہو، ففی الاثنین دو میں، بالنصف تو وہاں پر ان دونوں کے درمیان توافق آیا نصف کے ساتھ، وفی الثلاثہ اور اگر تین میں دونوں کا اعداد متفق ہو، جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے 31 مال 12، تو یہاں پر پھر اتفاق جو ہے بالثلث ثلث کے ساتھ ہے۔ وفی الاربعۃ اور 4 میں، جیسے کہ اوپر اس کا مثال بھی دی ہوئی ہے، کہ8 مع 20، جیسے کہ 8 اور 20 کے درمیان جو نسبت ہے وہ چوتھائی پر ہے، چوتھائی پر وہ توافق کا طریقہ بنتا ہے۔ ہکذا الی العشرہ اسی طرح 5 6 7 8 9 10 اس کی یہی ترتیب رہی۔ وفی ما وراء یہاں سے دوسری بات چل رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اعداد کے درمیان جو توافق ہے، وہ جو عدد ان دونوں کے درمیان توافق بن رہا ہے وہ اگر 10 سے اوپر ہو، مثال کے طور پر ما قبل میں جو بات گزر رہی ہے وہ تو اس بات میں تھی کہ دو اعداد کے درمیان جو عدد ثالث ہے جو ان دونوں کے لیے متفق علیہ ہے وہ 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے۔ لیکن اب مصنف فرماتے ہیں اگر وہ تیسرا عدد جو ان دونوں کے درمیان توافق لا رہا ہے اگر وہ 10 سے اوپر کا ہے تو پھر جو عدد ہوگا اسی عدد کا جز جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان متوافق ہوگا، اور وہ ان دونوں کا جز جو ہے وہ ان دونوں کے لیے ما بہل اتفاق ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک عدد ہے وہ 10 سے اوپر ہے، اب 10 سے خود عدد اوپر ہے لیکن اس کے لیے جو فنا کرنے والا عدد ہے وہ 10 سے نیچے ہوگا۔ اگر 10 سے نیچے ہو تو ففی الاثنین بالنصف وفی الثلاثہ بالثلث وفی الاربعۃ بالربع ہکذا الی العشرہ، اس کا تو اصول گزر گیا۔ لیکن اگر 10 سے اوپر کے درمیان میں اعداد متوافق ہو گئے، یعنی مثال اس کا آپ اس طرح لے لیں کہ 22 ہے اور 33 ہے، اب ان دونوں کے درمیان ہم نسبت بنائیں گے۔ جب دونوں کے درمیان ہم نے نسبت چاہا تو ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے؟ وہ ہے 11، کیونکہ 11 2 22، 11 3 33۔
تو یہ دونوں یعنی 22 اور 33 دو اعداد ہیں، ان کے درمیان ہم نے جب ایک ایسا عدد نکالا جو ان دونوں کو ختم کرے تو وہ ہے 11. اسی لیے تو مصنف صاحب نے فرمایا ہے وفی ما وراء العشر 10 کے بعد یتوافقان، جب دونوں اعداد متفق ہو بجزء منہ، یعنی اس عدد کے ساتھ جو ان دونوں کے درمیان موافق بنتا ہے. آنی فی 11، اگر 11 بن رہا ہو بجزء من 11، تو پھر اس 11 کا ایک جز بنے گا وہ عدد جو ان دونوں کو فنا کرے گا. مثال کے طور پر اب 22 ہے اور 33 ہے. اب ہم ایسے کریں گے کہ 22 کو 33 سے نکالیں گے تو 11 رہ جائے گا. تو اب 11 اس 33 کے 3 اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو یہ ماوراء العشرہ جو ہے دو اعداد آ گئے، تو ان دونوں اعداد میں سے جو ان دونوں کو فنا کرنے والی تھی وہ ہے 11. تو یہاں پر 11 کا ایک جز، یعنی ٹوٹل تو 3 11 ہے، 11 2 22، 11 3 33، ان کا ایک جز جو ہے وہ موافق عدد ہے جو ان دونوں کو فنا کرتی ہے. اور آگے ہے وفی 15 اور 15 اگر تیسرا عدد بن رہا ہو جو ان دونوں کو فنا کر رہا ہو تو اس کے لیے قانون یہ ہے کہ بجزء من 15، وہ 15 کا ایک جز جو ہے وہ موافق عدد بنے گا. اس کا طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ ایک عدد ہے 30 اور ایک ہے 45. اب 30 اور 45 کے درمیان جب ہم نے نسبت دیکھا کہ توافق تباین ہے کیا ہے، تو جب ہم نے چاہا دیکھا تو پھر یہ 30 جو ہے 45 کو کب فنا کر سکتی ہے، وہ اس وقت جب ہم 30 کو منفی کریں گے 45 سے تو کتنا رہ جائے گا 15. اور اگر اسی 30 سے ہم اسی 15 کو نکالیں گے تو بھی 15 رہ جائے گا. تو سمجھا کہ ان 30 اور 45 کے درمیان جو موافق عدد ہے وہ ہے 15. اور 3 15 اکٹھے کرو تو 45، 2 اکٹھے کرو تو 30. تو معلوم ہوا کہ 15 کا ایک جز جو ہے وہ یہاں کا موافق عدد ہے. آخر میں مصنف صاحب نے کیا فرمایا وفی ما وراء العشرہ، اور جب 10 سے اوپر کے اعداد کے درمیان نسبت جانچنا چاہو، دیکھنا چاہو، یتوافقان، جب وہ دونوں متفق ہو بجزء منہ، اس عدد کے ایک جز کے ساتھ. مثال کے طور پر 10 سے اوپر کا کون سا عدد فی 11 11 میں، تو یہاں پر وہ موافق عدد کون آئے گا بجزء من 11، 11 کا ایک جز آئے گا. وہ فی 15 اور 15 میں بجزء من 15، 15 کے ایک جز کا، جیسے کہ 45 کا ایک جز 15 ہے، 30 کا ایک جز 15 ہے. تم مصنف فرماتے فاعتبر ھذا، اب اسی کا اعتبار کر کے اپنے اعداد اس میں جاری کیجئے جو 10 سے اوپر کے ہیں. اسی